بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حلقہ رحمانی آفیشیل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے حافظ و قاری اعجاز الوارث وارثی ممتازی رحمانی، ناظم و نگراں شعبہ نشر و اشاعت و تصنیف و تالیف و نائب محتمم مدارس رحمانیہ رحمانی ٹرسٹ پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ والشکر للہ، حلقہ رحمانی چشتیہ عالیہ قادریہ، چشتیہ صابریہ عالیہ اور چشتیہ نظامیہ عالیہ کی ایک اہم ترین شاخ ہے، اور جس کا آغاز بانی حلقہ رحمانی انعام الاسانی حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد انعام الرحمن قدوسی صابری سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا، جن کا مزار مبارک سہارنپور شریف انڈیا میں ہے، اور پھر ان کے خلفاء میں سے ہمارے جد المرشد محبوب رحمانی حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی علیہ رحمہ سے حلقہ رحمانی کو پاکستان میں فروغ حاصل ہوا، اور پھر حضرت خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ کے خلفاء میں سے ہمارے سیدی و سندی آقائی و مولائی حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ العزیز کی حلقہ رحمانی کی ترویج و اشاعت اور خصوصاً قرآن مجید کی تعلیم و تدریس اور اس کے فروغ کے حوالے سے گراں قدر خدمات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کے برادر گرامی اور خلیفہ اول حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ نے بھی اپنے برادر گرامی اور سیدی مرشدی علیہ رحمہ کے ہمراہ قدم بقدم حلقہ رحمانی کی ترویج و اشاعت اور دینی اور قرآنی تعلیم کے فروغ میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ خاص طور پر سیدی مرشدی محبوب العارفین حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کے وصال مبارک کے بعد جس انداز سے حضرت قبلہ چچا جان علیہ رحمہ نے ہمارے سیدی و سندی علیہ رحمہ کے مشن کو جاری و ساری رکھا اور مدارس رحمانیہ کے سلسلے کو وسعت عطا فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ خصوصاً مدارس رحمانیہ میں حفظ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن کی تعلیم و تدریس آپ کا خاص کارنامہ ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ مدارس رحمانیہ وہ واحد مدارس ہیں کہ جہاں حفظ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کو قرآن مجید کا حرف بحرف لفظ بلفظ آیت با آیت ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم حضور قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ کے چوتھے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر موجود ہیں، اور حلقہ رحمانی آفیشیل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان وطن عزیز پاکستان کے معروف ثناخواں محترم مکرم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہماری خصوصی دعوت پر یہ یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہماری دعوت کو بلا کسی پس و پیش کے قبول کیا اور اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت قبلہ چچا جان علیہ رحمہ
سے بہت ساری شخصیات کا تعلق رہا، علماء اکرام کا بھی، ثناخانوں کا بھی، تاجروں اور صنعت کاروں کا بھی، اساتذہ اکرام کا بھی، غرض کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ سے تعلق رہا۔ اور یقینی طور پر حضرت قبلہ چچا جان علیہ رحمہ نے حلقہ رحمانی کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے جو حلقہ ذکر قائم فرمائے، ان میں گلشن اقبال میں ہر اتوار کو منعقد ہونے والا حلقہ ذکر و نعت خوانی و دعا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ نے 90s کی دہائی میں اس حلقہ ذکر کو قائم فرمایا، اور آج اس وقت ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے قبل بھی حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ اپنے برادر گرامی اور سیدی و سندی آقائے و مولائی علیہ رحمہ کے ہمراہ حلقہ رحمانی کی ترویج و اشاعت میں سرگرم عمل رہے، لیکن ہمارے شیخ کے وصال مبارک کے بعد پھر آپ نے جس تندہی کے ساتھ، جس محنت و جافشانی کے ساتھ حلقہ رحمانی کی ترویج و اشاعت فرمائی، مدارس رحمانیہ کے سلسلے کو وسعت عطا فرمائی، لنگر جاری فرمائے، خدمت خلق کے دیگر کام جاری فرمائے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کی شخصیت و کردار اور آپ کے اوصاف و خدمات کے حوالے سے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے معروف ثناخواں محترم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب کو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ محمود بھائی کہ آپ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور صاحب عرس حضرت قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کی شخصیت و کردار کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہمیں وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ کہ آپ نے مجھ فقیر کو اس موقع پہ یاد کیا، اور میرے لیے اپنے لیے بہت شرف اور سعادت سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع پہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، اور میں ایک بڑی شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ کہاں چچا جان علیہ رحمہ کی شخصیت اور مقام اور مرتبہ، اور کہاں مجھ فقیر کو اس اہم موقع پر یاد کیا گیا۔ یہ یقیناً صاحب مزار صاحب عرس حضرت قبلہ چچا جان کی خاص توجہ اور نظر التفات ہے کہ میں اس موقع پر آپ کے پاس موجود اور حاضر ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ محمود بھائی۔ تو میں چاہوں گا پروگرام کا آغاز جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف سے کیا جائے، کیونکہ قصیدہ بردہ شریف تو یوں تو بہت سے ثناخانوں نے پڑھا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کا پڑھنے کا انداز اور لب و لہجہ بہت منفرد ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ تو پروگرام کی ابتدا میں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار اردو تزمین کے ساتھ اگر آپ پیش فرمائیں اور ہمارے ناظرین کو سنائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ تمام ناظرین کرام درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد۔ من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری. اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من ربقة الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. ماشاءاللہ سبحان اللہ محمود بھائی، ماشاءاللہ آپ نے ایک سما باندھ دیا. قصیدہ بودہ شریف کے خوبصورت اشعار سے اللہ کریم اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جی اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے محترم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب صرف ثناخواہ ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلیم و تدریس سے بھی گہرا تعلق رہا ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے. سر سید یونیورسٹی میں کئی سال آپ نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، اور اس وقت بھی آپ ARYQTV سے وابستہ ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں کئی حوالوں سے. تو میں چاہوں گا
کہ کچھ مزید تفصیل اپنے حوالے سے، اپنے تعارف کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو، تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چلے کہ آج کی اس پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مختلف جہتوں کے حوالے سے ایک نمایاں پہچان اور شناخت رکھتے ہیں۔ جی محمود بھائی، جو کچھ بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں اس کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، یہ سارا کا سارا نبی کریم علیہ السلام کی ثناخوانی کا فیض ہے اور بزرگوں کی نگاہوں کا فیض ہے، اور اپنے والد بزرگوار اور خاص طور پہ حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ اور مشائخ اور بزرگوں کی نگاہوں کا فیض ہے۔ میں تو ایک انتہائی اپنے آپ کو کن ذہن اور انتہائی کمزور علمی اعتبار سے ہمیشہ سمجھتا رہا اور اب بھی سمجھتا ہوں، اور میٹرک کے بعد جو ہے وہ میرا دل چاہا کہ اپنے اصلاح کی جائے اور اس حوالے سے کچھ تعلیم و تدریس تعلیم سے وابستہ ہوا جائے، دینی حلقے کے حوالے سے، دینی اعتبار سے، دینی ماحول کو کے حوالے سے کچھ برکتیں ملیں مجھے۔ تو صرف اور صرف اپنی اصلاح کی خاطر میں نے علیمہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جس کو المرکز الاسلامی یا اسلامک سینٹر کے نام سے کراچی میں حلقہ ہے، جی حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سارا فیضان، اور شاہ احمد نورانی صاحب کی بھی فیض و برکات ساتھ ساتھ اس میں، تو وہاں میں نے پڑھا تقریباً 7 سال پڑھا وہاں پہ، اور اس کے علاوہ میں نے ماسٹرز کیا، ایم فل جو ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور اس کے علاوہ پھر ایم فل، اور پھر وہ ایم فل کنورٹ ہوا پی ایچ ڈی میں، تو پی ایچ ڈی کے تقریباً مراحل تو عبور ہو گئے تھے، لیکن اب دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، الحمدللہ، اور آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگ جائے ماشاءاللہ۔ جی اچھا محمود بھائی، ماشاءاللہ آپ نے اپنا ایک تعارف پیش کیا، حلقہ رحمانی جی ظاہری بات ہے ایک اپنی جداگانہ شناخت رکھتا ہے انتہائی کراچی میں، پورے پاکستان میں، منفرد، اور ہم نے دیکھا بچپن سے ہی آپ حلقہ رحمانی کی محافل کا حصہ رہے، خاص طور پر جو گلشن اقبال میں حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ جی جی کی سرپرستی میں جو حلقہ ذکر قائم ہوا، جو ہر اتوار کو منعقد ہوتا تھا، اور آج بھی الحمدللہ اسی آن بان شان کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کی توجہات اور فیضان کے سائے میں، تو ہم نے بڑی نو عمری کے زمانے سے آپ کو وہاں پر دیکھا۔ بالکل، تو کیا آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ تشریف لاتے تھے؟ حاضر، اور تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کا جو نعت خوانی کے سفر کا آغاز ہوا جی وہ حلقہ رحمانی کے پلیٹ فارم سے ہوا، تو اس حوالے سے کچھ باتیں، کہ آپ نام کے ساتھ آپ کی اشرفی لگتا ہے، اور پھر حلقہ رحمانی کے محافل میں آپ کی شرکت، پھر اس کے بعد مزید یہ آپ کا سفر جاری رہا، اللہ نے آپ کو آج بامی عروج پر پہنچایا ہے اور بڑی عزتوں سے نوازا ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں اور یادیں تازہ کیجیے۔ اچھا، میرے والد صاحب علیہ رحمہ الحاج عبد المجید اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بڑی خواہش تھی کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نعت خوانی سے وابستہ رہوں۔ ہمارے حلقہ احباب میں جو والد صاحب کے دوست تھے، اور انہوں نے بھی ایک ہفتہ واری حلقہ شروع کیا تھا جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، مکمل قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، اور اس کے بعد ایک نعت ہوتی تھی، اور پھر صبح کا ناشتہ ہوتا ہے۔ جب جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کو یہ دن یہ ایام اس طرح سے گزرتے تھے، ہم نے ہوش سنبھالا جیسے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اتوار کو جب چھٹی ہوتی تھی تو یہ سفر جامع مسجد مدنی میں علامہ محمد حسن حقانی صدیقی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ سے والد صاحب کی بڑی اچھی دوستانہ ایک تعلق تھا، ایک محبت کا تعلق تھا، ایک عقیدت کا تعلق تھا، بڑی علمی شخصیت۔ جی الحمدللہ۔ تو والد صاحب وہاں پہ اعتکاف کرتے تھے، 72 سے ماشاءاللہ اعتکاف کیا، تقریباً 27 سال علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اعتکاف کیا انہوں نے۔ تو جامع مدنی آنا جانا، پھر یہ ماحول، پھر اس کے بعد پھر والد صاحب مختلف جو ہے وہ آستانے پہ ماہانہ بنیادوں پہ جو پروگرام ہوتے تھے وہاں جاتے تھے۔ وہ مطلب یہ 95 سے لے کے 97 کے درمیان کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ 97 جیسے میں حلقہ رحمانی آیا،
اور جو اس وہاں وقت آپ کی عمر کیا ہوگی اندازہ؟ تقریباً 13 سال 13 سال بہت مشکل ہوگی 97. تو وہ اتنا اٹریکٹ کرنے والا ماحول تھا. جی جی. گرمیوں کے دن ہوتے تھے, ایک بڑا سا ہال تھا, عبد المجید رحمانی اور برادران جو ان کے گھر کے اندر سکی حلقہ ہوتا تھا, وہیں سے آغاز ہوا. تو وہ پھر اس میں اے سی لگا ہونا اور ایک ٹھنڈا ماحول, اور اس میں انتہائی ادب کا خیال رکھنا, ترتیب سے بیٹھنا, اور لوگوں کی آمد و رفت کے لیے باقاعدہ جگہ معین ہونا کہ یہاں سے گزرنا ہے لوگوں کا. نعت خواں یہاں بیٹھیں گے, مشائخ یہاں بیٹھیں گے, بزرگ یہاں بیٹھیں گے, کوئی خاص شخصیت وہاں بیٹھیں گے. میں نے ایسا ڈسپلن کہیں نہیں دیکھا تھا. مجھے جیسے ہی بچپن میں انسان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی 12 سال کی عمر میں, تو اس نے مجھے اتنا زیادہ متاثر کیا کہ مجھے جو دوست ملتے ہیں, احباب ملتے ہیں, میں کہتا ہے یہاں پہ آیا کرو ہفتہ واری. مطلب بچپن سے مجھے, اور میں اس وہاں پہ جانے کے لیے ایک بےتاب رہتا تھا کہ اب کب اگلا ہفتہ آئے گا اور کب میں حاضر ہوں. اس وقت چچا جان علیہ رحمہ کی طبیعت بھی بہت سی بہترین تھی, حشاش پشاش تھی, تو سارا حلقہ وہ خود صبح 10 بجے سے لے کے جو ہے 10 سوا 10 بجے سے لے کے وہ ظہر تک وہ خود اس حلقے کو ذکر اذکار کرایا کرتے تھے. یہ چچا ابتدا سے خود تشریف فرما ہوتے تھے, ختم خواجان خود پڑھاتے تھے, خود کراتے تھے بیان چچا کا. پھر اچھا مجھے چچا کی شخصیت نے اتنا متاثر کیا ہوا تھا کہ چچا جس طرح بیٹھتے تھے نا, تو انہی کی طرح میں بیٹھتا تھا. ہاتھ اگر یوں رکھا ہوا ہے سیدھا, تو اگر تو کہ میں اپوزٹ بیٹھتے تھے سامنے, تو ان کا ہاتھ یوں ہے تو میں یہ والا ہاتھ ایسے رکھوں گا, انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا, وہ یوں دیکھتے تھے میں بھی گردن یوں گھما لیتا. بچوں کی ویسی بھی عادت نقل کی ہوتی ہے, آپ کا نوعمری کا زمانہ تھا. میں چچان سے بڑی محبت, چچان کے پاس میرے والد صاحب لے کر گئے مجھے کہ یہ نعت پڑھتا ہے, تو چچان نے بہت وارم ویلکم جس کو کہتے ہیں نا, اس انداز سے چچان نے بڑے خوبصورت انداز سے مجھے مسکرا کے, ان کے دیکھنے کا انداز سے چچان کا, تو توجہ سے ایک دیکھا ایک چچا نے اس وقت, اور بڑے مسکرا کے دیکھا, اور فرمایا آ جایا کرو, ہر اتوار کو آ جایا کرو. بڑی محبت سے میرے والد صاحب سے بھی بہت محبت کرتے تھے, اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خاص والد صاحب کا ان کا ایک روحانی ایک رشتہ ہو نا, محبت والا. تو والد صاحب سے بڑی شفقت فرماتے تھے, اور پھر ان کی وجہ سے مجھ پر بھی بہت شفقت فرماتے تھے. پھر ہر ہفتے پھر چچا سے ملاقات ہونا شروع ہوئی. پھر مدینہ پاک کی محبت, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, بزرگوں سے محبت, یہ خاص طور پہ جو عطا ہوئی ہے محبت, یہ سارا کا سارا فیض جو بچپن میں مجھے عطا ہوا, وہ چچا جان علیہ رحمہ کی خاص توجہ اور نظر التفات اور حلقہ رحمانی کا جو ایک مزاج ہے اس کے ذریعے سے عطا ہوا مجھے. ماشاءاللہ محمود بھائی. تو کچھ یاد ہے آپ کو کہ جس وقت آپ اپنے نوعمری کے زمانے میں پہلے جب حلقہ رحمانی میں تشریف لائے, محفل کا حصہ بنے, تو اگر آپ کو یاد ہو وہ پہلی نعت جو آپ نے پڑھی ہو حضور قبلہ چچا علیہ رحمہ کے سامنے, اگر وہ نعت یاد ہو, یا کچھ ابتدائی دور کی نعتوں میں سے کوئی ایسا کلام جو آپ نے حضور قبلہ چچا علیہ رحمہ کے سامنے پڑھا ہو, اور آپ کو مطلب حضور قبلہ چچا علیہ رحمہ کی جانب سے کافی تحسین ملی ہو اور ستائش کی نگاہ سے دیکھا گیا ہو, کوئی ایسا کلام ہمیں مطلب سنایا ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی. بالکل, کلام اعلیٰ حضرت اس وقت تو 2-3 کلام ہی آتے تھے مجھ کو. یہ بھی جو نوعمری میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, یہ جو اتنے سارے کلام یاد ہو گئے, وہ چچا ان کی اور حلقہ رحمانی کی برکات ہیں. اور اب میں غور کرتا ہوں جو عوام میں جو اتنے سارے کلام جو مشہور ہوئے ہیں اور جو طرزیں مشہور ہوئی ہیں, اب مجھے پتہ چلا کہ جو اس کی جو روٹ تھی وہ حلقہ رحمانی تھا. بہت سارے کلام ایسے ہیں جیسے اے مجاہد نبی نعت گنگنائے جا, پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا یہ کلام. یہ ہم ترانے رحمانی کہلاتا ہے, اور یہ ہمارے حلقہ رحمانی کے شاعر تھے جن کا نام تھا آرزو اکبر آبادی رحمانی. انہوں نے یہ کلام تحریر کیا تھا, اور جب اپنے شیخ کی خدمت میں, یعنی ہمارے سیدی و سندی محبوب العارفین حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کی خدمت میں انہوں نے وہ کلام پیش کیا, تو آپ نے اس کو پسند فرمایا, اور نہ صرف پسند فرمایا بلکہ اسے مدارس رحمانیہ میں جو الممتاز مکتب رحمانی کا مدرسہ تھا اس کی اسمبلی کا حصہ بنایا. ماشاءاللہ. اور پھر بعد میں ہمارے حلقے کے دیگر شعراء نے ان کے اشعار میں اضافہ بھی کیا, اور پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ ترانہ اتنا مقبول عام ہوا کہ آج پوری دنیا میں اس کو پڑھا اور سنا جاتا ہے. بالکل.
اور ایسے ہی اور دیگر کلام. اچھا مجھے تو اس وقت 2-3 کلام ہی آتے تھے, اور باقی جتنے آئے تو میں نے قبلہ قاری رفاق حسین رحمانی صاحب کو سن کے, قاری آصف یار خان رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو سن کے, ہمارے یہ سارے ثنا خان ہمارے حلقہ رحمانی کے جان اور شان رہے, شیخ وسیم شیخ عظیم صاحب کے, ان کو سن کے کچھ سلام اور بھی آ گئے تھوڑے بہت. تو جو اس وقت جو سب سے زیادہ جو مجھ سے پڑھا جاتا تھا وہ قصیدہ پرتشریف چاند کی بارگاہ میں پیش وہ تو آپ نے ماشاءاللہ الحمدللہ ابتدا میں, اور کرام حضرت لمیاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا. یہ بھی چچان کو بہت پسند تھا یہ کلام اعلیٰ حضرت کا. جی اگر اس کے کچھ اشعار ہو جائیں. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج طغى, البحر علا والموج طغى, من بے کس طوفان ہوش روبا, من بے کس طوفان ہوش روبا. منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. موری نैاں پار لگا جانا, منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. موری نैاں پار لگا جانا. انا فی عطش و سخاکاتم, اے گیسوئے پاک ابر کرم, اے گیسوئے پاک ابر کرم. برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا محمود بھائی, ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے الحمدللہ. آپ بہت ساری محافل میں جاتے ہیں, الحمدللہ. پاکستان قومی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی, اور بہت ساری خانقاہوں سے پیران نظام سے جی آپ کی وابستگی, بالکل. تعلق بالکل. اور ان کی صحبت. الحمدللہ. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ دور کے پیران نظام جی اور جو خانقاہیں جی ان میں, اور حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کہ جن کے 4 سالانہ عرصہ مبارک کے موقع پر ہم یہاں موجود ہیں, ان کو خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آپ کیا فرق آپ نے دیکھا, اور چچان کی شخصیت میں کیا انفرادیت دیکھی, کیا چیز تھی جو آپ کو کھینچتی تھی؟ وہ کیا بات ہے جو ممتاز کرتی ہیں انہیں؟ جی جی بالکل. الحمدللہ. میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ ایک بچہ جو کہ 12 سال کا ہے, وہ پہلی بار حلقہ رحمانی میں آتا ہے, وہاں کا ماحول دیکھے وہ متاثر ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو حلقہ رحمانی کی جتنے بھی شخصیات ہیں ان کی سادگی,
ان کا لباس ماشاءاللہ سفید لباس سفید ٹوپی, اور کوئی ویسٹ کوٹ کوئی اس طرح کی اضافی چیزیں جو ہے وہ وہاں دکھائی نہیں دیتی. پھر یعنی کوئی جبہ کوئی دستار کوئی کلا, یعنی جو ظاہری وزاداری ہے. کسی موقع پہ کوئی انتہائی کوئی بڑا پروگرام ہے یا 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو کوئی سالانہ پروگرام ہوتے ہیں, تو اس میں بھی جو حلقہ رحمانی کے جو مرکزی پروگرام ہے اس میں ہمیں امام شریف اور کبھی شیروانی دکھائی دی تو دی, ورنہ اس کے علاوہ کوئی اسپیشلی. پھر میں نے جو بچپن میں کافی ساری چیزیں جو محسوس کی وہاں پہ اور بعد میں بھی, کہ چچا نے ایک کارڈ نکالا کرتے تھے. جی جی, ہر اتوار کو اس کا ہدیہ 2 روپے ہوتا تھا. جی جی ٹھیک ہے نا, آغاز اسی سے ہوا تھا. جی اس کا 2 روپے ہدیہ ہوتا تھا اس وقت 98 99 جی جی 2000. تو میں شوق سے اور خوشی خوشی وہ ہے نا کافی سارے لیتا تھا کارڈ, اور اپنے دوستوں کو جا کے میرا خود سے, کسی نے نہ موٹیویٹ کیا نہ کہا کسی نے نہ زور دیا, میرا خود دل چاہتا تھا, اور میں جا کے دیتا تھا کہ بھئی آپ, اور اس پہ ایڈریس بھی لکھا ہوتا تھا. اور اپنے خاص جو لوگ ہوتے تھے محفل نعت کے حوالے سے ان کو بتاتا, اور جتنے لوگ یہاں پہ ہیں وہ سب متاثر ہوئے. تو چچان کی شخصیت جو ہے, پھر اس چچان خود پورا حلقہ جو ہے وہ چچان اٹینڈ کرنا اور اس میں ذکر کرانا اور ایک کیفیت عطا کرنا لوگوں کو جو ذکر میں آتے تھے, تو ایک فیل آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ بس باقی حوث. یہ نعرہ لگانا چچان کا, اس کے بعد ذکر کرنا تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لو لگنی اس عمر میں. تو ایک جو چیزیں جس کی ضرورت سمجھتا ہوں, جو روح کو جس کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس چیز کی روح کو ضرورت ہے, جس چیز کو جسم کی ضرورت ہے, جس چیز کی انسان کے مزاج کو ضرورت ہے, وہ تمام حلقہ رحمانی میں آپ کو محسوس ہوتی تھی. اب گرمیاں ہیں تو اے سی چل رہا ہے, ماشاءاللہ, خوشبو کا ماحول ہے, صلاۃ السلام ہو رہا ہے, سب کو خوشبو لگائی جا رہی ہے, ایک انتہائی احترام کے ساتھ کوئی وقار کے ساتھ بیٹھا ہے, اس بارگاہ کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حلقے کا مزاج ہونا چاہیے. جو بھی نیا شخص آئے گا وہ متاثر ہو بغیر اس حلقے سے رہ ہی نہیں سکتا. باقی میں نے, اب ظاہر سی بات ہے وہ کاؤنٹر تو میں نہیں کر سکتا, دوسرے چیزیں ممتاز کرتی نا, تو کہ بھئی یہاں یہ چیزیں خاص ہیں, وہ یعنی چچان کی شخصیت کے حوالے سے خاص طور پر. چچان کی تو اپنی شخصیت, جو اللہ رب العزت نے چچان کو ایک قائدانہ صلاحیت جو عطا فرمائی تھی, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ حضرت قبلہ قاری صاحب کے وصال کے بعد جس طرح سے انہوں نے اس حلقے کو لے کر چلے, اور اس میں جب آیا تھا اس وقت وہ حلقہ صرف اس ہال میں ہوتا تھا, رحمانی برادران کے گھر کے ہال میں ہوتا تھا. پھر تھوڑا پھر محسوس ہوا کہ لوگ بڑھنے لگے تو باہر بھی بیٹھنے لگے تھے. پھر وقت کی ضرورت کو محسوس کیا تو پھر ایک اور 1-2 گلیوں کے فاصلے سے ایک اور جگہ لی گئی. جی جہاں آج ماشاءاللہ عظیم الشان جامع مسجد رحمانیہ, نہیں اس سے پہلے ایک اور جگہ لی گئی تھی, 1 گلی یا 2 گلی کے فاصلے سے. تو وہاں پہ پہلے پروگرام ہوتا تھا, پھر اور اللہ رب العزت نے توفیقات میں اضافہ فرمایا. اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے تو پھر وہ دروازے کو مزید برکتیں عطا فرماتا. پھر جو کارنر والا جو پلاٹ ہے, اب جہاں پہ E4 ہے میرے خیال سے, اب جو جامع مسجد رحمانیہ E4 کے نام E4 تو جامعہ رحمانیہ. پھر وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیقات میں اضافہ, پھر وہ تو سارا حلقہ اتنا بڑھتا چلا گیا. پھر وہ ایک تو روحانی معاملات, پھر جسمانی غذا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, جیسا لنگر حلقہ رحمانی نے انٹروڈیوس کرایا دیا ہے میں نے, اور خاص طور پہ ربیع الاول کے محفلوں میں, لوگوں کے شادیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا ماشاءاللہ, بالکل ایسا ہی, ایسی لذت, ایسا ہی, ایسا ماشاءاللہ. خاص طور پہ رحمانیوں کی جو بریانی مشہور ہے الحمدللہ, تو وہ تو بندہ روک ہی نہیں سکتا, پیٹ بھر جاتا ہے لیکن وہ دل نہیں بھرتا. وہ اس کی جو ایک خوشبو, ایک تاثیر, اس کی زعفرانی خوشبو, اس کی پھر بکرے کے گوشت میں, اور گرما گرم بہترین لذیذ لنگر شریف, خاص طور پر چچان کی پھر اس میں ہر چیز کی تاکید. اور بتاتے تھے چچان کہ یہ تمام چیزیں ہم نے جانی اور سمجھی, اور خاص طور پہ حضرت بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے تھے کہ ہم ان کی خدمت میں تو چچان علی رحمہ کا مجھے بچپن گزرا ہے. ہاں, میرے بڑے بھائی مجھ کو ان کی خدمت میں لے کر جاتے تھے, اور حضرت بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک ہی روٹی کھاتے تھے, اور وہ روٹی جو ہے نا بڑی محنت سے تیار ہوتی تھی,
اس میں 1-1.25 گھنٹہ لگ جاتا تھا اس کو تیار, مطلب اس کو پکانے میں, بڑی ہلکی آنچ پر جو ہے وہ بنائی جاتی تھی. تو اس میں جو ہے وہ قاری صاحب کے ذریعے سے ان چیزوں سے دیکھیں تربیت ہو رہی ہے, کیونکہ حلقہ جب بڑھتا ہے اور اس کے اندر پھر جب لنگر کے معاملات اور انتظامات ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایک چیز پر پھر جو مسند نشیں ہیں, ہر ایک چیز پہ, اس کی لذت پر, کسی چیز پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین سے بہترین محافل, اعلیٰ سے اعلیٰ لنگر جو ہے وہ اس کو ممتاز خاص طور پہ کرتا ہے. پھر چچیان کی اپنی ایک شخصیت کی ایک ایسی سادگی تھی کہ تمام چیزوں میں موجود بھی تھی اور وہ ظاہر بھی نہیں کرتے تھے. یہ ان کی ایک خاص بات تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو, ہر چیز سے اللہ نے ان کو نوازا تھا, لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے کسی بھی اعمال کے ذریعے سے اس طرح سے ظاہر کیا کہ بعد کے لوگ اب کہتے ہیں یار کیا شخصیت, مطلب جب وہ موجود تھے تو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے کس طرح سے کام کر گئے. آج جس طرح مدرسے چل رہے ہیں, دیگر چیزیں چل رہی ہیں, تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ایک رول ماڈل ہے کائی حضرت چچیان کی شخصیت. میں تو ان کو یاد کرتا رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے. کبھی کبھار بڑا دل کرتا ہے تو صبح فجر میں الحمدللہ چچیان کے مزار پہ جو ہے وہ کھچا چلا آتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اچھا محمود بھائی, آپ نے ماشاءاللہ اپنی گفتگو میں جس اتوار کارڈ کا ذکر فرمایا کہ وہ بنتا تھا, شائع ہوتا تھا, کیونکہ الحمدللہ شعبہ نشر و ارشاد میرا شعبہ رہا ہے, اور اس اتوار کارڈ کی تیاری میں مطلب اساجز کا اور حافظ نعمان احمد ممتازی رحمانی دام برکاتہم العالیہ, حافظ محمد ایاز اقبال رحمانی علیہ رحمہ اللہ, ان کے درجات بلند فرمائے. ہم 3 افراد کا بڑا اس میں اہم کردار ہوتا تھا. تو بات یہ اس کی مین جو تھیم تھی, میں کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کی جو ایک خاص وصف تھا وہ تھا دین کو پھیلانا, علم کو عام کرنا. اور آپ فرماتے تھے کہ حلقہ رحمانی جو ہے وہ علم سے پھیلے گا. تو آپ نے اسی وجہ سے مدارس رحمانیہ کے سلسلے کو وسعت دی, مدارس رحمانیہ قائم فرما, اور اس کے ساتھ ساتھ یہی کتابوں کی اشاعت کا مطبوعات رحمانی جس کو ہم نام دیتے ہیں. تو یہ جو اتوار کارڈ کی جو مین تھیم تھی وہ یہ تھی کہ مختصر ترین الفاظ میں اختصار و جامعیت کے ساتھ جو دین اسلام کی تعلیمات پیش کی جائیں لوگوں کو, کہ وہ اگر سفر کر رہے ہیں یا کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یا نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو چھوٹا جیبی سائز کا کارڈ بنایا جائے, وہ اس کو اس وقت نکال کے پڑھ دیں کہ کسی موضوع پر قرآن کی آیت, اس کا ترجمہ, اس کی مختصر تشریح, پھر اسے ایک حدیث, اس کا ترجمہ, اس کی مختصر تشریح, پھر کوئی فقہ کی کوئی عنوان لے کر اس کے حوالے سے تعلیمات, اور پھر کوئی دعا. تو الحمدللہ حضور قبلہ چان علیہ رحمہ کی توجہات کے سائے میں آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ان اتوار کا کئی سال شائع ہوتے رہے الحمدللہ, کئی سال. ایک مجموعہ بھی ہاں جی, تو ابتدائی 100 کارڈز کا مجموعہ تعلیم الابرار کے نام سے وہ شائع ہوا. اچھا, پھر ایک یہی کتاب نہیں, تعلیم الابرار, میں اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ذکر آ گیا تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ناظرین گرامی, صاحب عرس حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی علیہ رحمہ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کئی کتب اپنی سرپرستی میں تیار کروائیں, لکھوائیں اور ان کو شائع کروایا, جن میں جس طرح ایک کتاب کا تذکرہ ہوا تعلیم الابرار کے نام سے, اور ایک باب الابرار جس کی 3 جلدیں محمود بھائی, اور بڑی زبردست کتب ہیں وہ, یعنی دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات اور احکامات ہیں ان کا وہ نچوڑ ہے, خلاصہ ہے 3 جلدوں میں, اور وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ مدارس رحمانیہ میں تعلیم و تدریس کے لیے ممتازی قاعدہ ہمارے شیخ کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کے نام سے موسوم ایک ممتازی قاعدہ مرتب کروایا, جو اپنی مثال آپ ہے. جو بھی قراء حضرات, اساتذہ اکرام, مدارس رحمانی سے وابستہ لوگ دیکھتے ہیں وہ بہت سراہتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کاپی کیا اور اپنے مدارس میں اس کو اختیار کروایا. اس کے ساتھ ساتھ پھر تربیتی نصاب, یعنی بچوں کی تربیت کے لیے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات بڑے آسان الفاظ میں, انداز میں مرتب کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے عرض کیا چچیان کا ایک کارنامہ یہ ہے محمود بھائی, جس طرح میں نے انٹرو میں اپنے بتایا تھا کہ صرف حفظ قرآن نہیں کروانا ہے. جان فرماتے تھے صرف الفاظ قرآن کو رکھوانا نہیں ہے, بلکہ طلباء کو قرآن کا فہم دینا ہے.
قرآن کا ترجمہ سکھانا ہے. تو آپ نے اس کا آغاز فرمایا. پہلے ہم بھی بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کام, لیکن چچیان مسلسل اس کی ترغیب دلاتے رہے, تاکید فرماتے رہے, یہاں تک کہ پھر ہم نے اس کام کو آغاز کیا اور الحمدللہ تمام مدارس رحمانی میں وہ کام شروع ہوا, یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھانا. اور اس مقصد کے لیے چچیان نے ہمارے شعبہ ترجمہ قرآن کے جو ناظم و نگراں ہیں اور جامع مسجد رحمانیہ گلشن اقبال کراچی جہاں اتوار کو حلقہ ہوتا ہے, وہاں کے جو خطیب و پیش امام ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق سالک آبادی رحمانی, ان کو قبلہ چچیان رحمانی یہ ٹاسک دیا کہ اس حوالے سے ایک کتاب مرتب کرے. تو انہوں نے ماشاءاللہ دن رات محنت کر کے روح القرآن کے نام سے ترجمہ قرآن کو سکھانے کے لیے, سیکھنے کے لیے الفاظ قرآنی پر مبنی ایک کتاب مرتب کی, اور پھر اس کو پھر ہم نے اپنے مدارس رحمانی میں رائج کیا. آج الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ساتھ دیگر ناظرین گرامی کو بھی, کہ اس وقت تمام مدارس رحمانیہ میں حفظ قرآن کے ساتھ قرآن کا ترجمہ لازمی پڑھایا جا رہا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے, یعنی یہ کم و بیش 8 سال ہو گئے کہ جس میں ہر سال مدارس رحمانیہ سے طلباء و طالبات قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی, مکمل قرآن کا ترجمہ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں. تو یہ حضور قبلہ چچیان علیہ الرحمہ کا بڑا کارنامہ ہے. تو اسی لیے ہم آپ کو مبلغ ترجمہ قرآن کہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کے آپ مبلغ رہے اور اس کی ترغیب دلاتے رہے, اور کامیابی سے. بلکہ ہمارے جو علماء کرام ہیں مدارس سے جو وابستہ احباب ہیں وہ بڑا حیرت کرتے ہیں جب سنتے ہیں ہمارے 12-13 سال ٹین ایجر بچوں کو کہ یہ کیسے قرآن کا ترجمہ, انہوں نے کوئی گرامر نہیں پڑھی, کوئی صرف نحو نہیں پڑھی, اس کے باوجود. تو ہمارے اشفاق بھائی اور ہم لوگ یہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارے حضور قبلہ چچیان علیہ الرحمہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت, یہ ان کی کرامت ہے. تو یہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ ایک کتاب نہیں بلکہ درجنوں کتابیں جو ہے حضور قبلہ چچیان علیہ الرحمہ نے شائع کروائی, آج بھی موجود ہیں. ہر اتوار کو وہاں پر گلشن اقبال میں جو حلقہ ہوتا ہے وہاں یہ اسٹال لگتا ہے, اور وہاں یہ مطبوعات رحمانی موجود ہوتی ہیں. جو اہل ذوق لوگ ہیں وہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے اس کو حاصل کرتے ہیں. جی, یہ علم کے ساتھ ساتھ حضور قبلہ چچیان علیہ الرحمہ کا ایک زندگی کا حصہ وہ حرمین طیبین کے سفر میں بھی گزرا. بلکہ ایک وقت تھا کہ آپ ایک سال میں کئی بار حرمین طیبین تشریف لے جاتے تھے. بلکہ ایک رحمانی گروپ قائم تھا آپ کی سرپرستی میں, رحمانی حج اینڈ عمرہ سروسز کے نام سے, کہ جو آپ کی سرپرستی میں پھر جو آپ کے دست راست ہیں محرم راز ہمارے قبلہ الحاج الحافظ القاری نعمان احمد ممتازی رحمانی دام القاتم العالیہ جو اس کام کو سپروائز کرتے تھے, دیکھتے تھے. تو حرمین طیبین کے سفر آپ نے بڑے حج فرمائے, عمرے کیے درجنوں, اور آپ کے توسط سے, آپ کے وسیلے سے بہت سارے حلقہ رحمانی سے وابستہ لوگوں نے مطلب حرمین طیبین کے سفر کیے, عمرے کیے, زیارات کی سعادت حاصل کی. یعنی ایسے لوگ کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جا سکتے ہیں وسائل کی کمی کی وجہ سے, لیکن حضور قبلہ چچیان علیہ الرحمہ نے ان کو اس گھر تک پہنچایا, اس دیار تک پہنچایا, اس در تک رسائی عطا فرمائی. تو آپ کو بھی میرے خیال میں حضور قبلہ چچیان علیہ الرحمہ کے ساتھ جو ہے وہ حرمین طیبین کے سفر کی سعادت حاصل رہی ہے, وہاں بھی آپ نے حضور قبلہ چچیان علیہ الرحمہ کی صحبت اٹھائی ہوگی. تو اس حوالے سے کوئی کچھ یادیں, کچھ باتیں آپ تازہ فرمایا ہمارے ناظرین کے ساتھ. شعر ہے, جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے, ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے. حلقہ رحمانی کا جو ماحول عطا فرمایا چچیان نے ہمیں, اس میں مدینہ پاک کی محبت. جی. پھر جب مدینہ پاک سے جب قافلہ ہو کر آتا مدینہ شریف سے, اور اس کے بعد جو پہلا حلقہ لگتا تھا تو خصوصاً جو رمضان کے بعد لگتا تھا, اس میں جب قبلہ سید رفاق حسین رحمانی صاحب اور قبلہ سید قبلہ آصف خان رحمانی صاحب یا قبلہ فرحان ممتاز جان رحمانی صاحب, وہ جب پڑھتے تھے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران, چیخیں نکل جاتی تھی, پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے.
ہمارے دل میں بچپن سے ایسا خیال آتا تھا کہ ایسا کیا ہے مدینہ پاک میں کہ وہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے. وہ تمام چیزیں. پھر مدینہ پاک کا ذکر, آدمی تو اچھا تھا مر گیا مدینے میں, اس طرح کے اشعار جو سننے کو ملتے تھے ہمیں. اور پھر حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ملا تھا کہ وہ بھی جب جاتے تھے تو کافی دیر تک وہاں رہتے تھے. ہوٹلز کا انتخاب بھی کس طرح سے کیا جاتا تھا وہاں پہ, وہ باتیں بتائی جب جاتی تھی حلقے میں, تو مدینہ پاک کی محبت جو ہے نا وہ بہت بڑھنے لگی. تو 2004 میں غالباً رمضان مبارک میں جانے کا سلسلہ جب ہوا تو میرے پاس اس وقت تقریباً 60-65 ہزار روپے جو ہے وہ عمرے کا خرچہ تھا جی, اور میرے پاس کم و بیش 45,000 کے قریب جو ہے وہ اماؤنٹ تھا جی. تو چچا جان سے میں نے گزارش کی, چچا جان میرے پاس تو پیسے کم ہیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں, میں کچھ کام کر لوں گا, خدمت کر لوں گا ساتھ میں, مجھے بھی لے جائیں. تو چچا جان نے کہا کہ ماشاءاللہ لے دیا کی شفقتیں رہی ہیں. پھر چچا جان کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تو راستے میں ہر جگہ جو ہے قاری حضرت قبلہ حافظ نعمان رحمۃ رحمانی صاحب مجزل اللہ, میں بڑی ان سے عقیدت رکھتا ہوں, تو وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے تھے کہ مدینہ پاک کا ادب کیسے کرنا ہے, کسی شے کے بارے میں کس طرح سے بات کرنی, وہ سکھاتے تھے ہمیں. اچھا میں نے سوچا تھا کہ جا کے خدمت کریں گے وہاں پہ, لیکن یہ پہلا سفر تھا, والدہ سے دور, والد سے دور, اور پھر ایک وہ سلسلہ بھی تھا, پھر حلقہ رحمانی کے سارے دوست احباب, پھر وہ مجھے جو پھر خدام والے, جب میں نے کہا تھا کہ میں خدمت کروں گا جا کے, تو کچھ دن خدام والے روم میں رہا تو میری طبیعت اور بخار اور طبیعت وغیرہ نہیں رہی, تو پھر مجھے اس جو خدمت والے حلقے سے جو حصہ تھا وہاں سے مجھے انہوں نے جو خاص مہمان جو تھے نا ان کے ساتھ چچا نے, اور کبھی اس بات کا کوئی وہ احساس بھی انہوں نے نہیں دیا کہ یہ کیا ہوا. تو بہرحال یہ پہلا سفر تھا چچان کے ساتھ. پھر ہم نے چچان کی طرح ساتھ ہم نے دیکھا کہ چچان کوشش کیا کرتے تھے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے. مغرب میں جب افطار میں ہم اکٹھے ہوتے تھے, چچان کے آس پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے مطاف میں, اور جیسے ہی نماز ہوتی تھی, نماز کے بعد چچان کو ہم نے کوشش کرتے ہوئے دیکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دیں. تو اور مدینہ شریف میں پھر وہ چچان کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہوا. وہ لمحات جو ہیں وہ پہلی حاضری کے چچان کے ساتھ جو بھلائے نہیں بھولتے. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کیفیات کو, ان جذبات کو, ان احساسات کو اپنے الفاظ دے سکوں, الفاظ میں ڈھال سکوں کہ وہ چچان کی شفقت ہے. پھر وہ اچھا, وہاں نجی طور پر بھی چچان ہوٹلز وغیرہ میں محافل کرتے بالکل تھے, تو اس میں کوئی ایسا کلام جو آپ نے وہاں پیش کیا ہو, اس کے اگر چند اشعار کوئی ایسی یاد آپ کے ہو, ذہن میں ہو موجود اگر؟ مدینہ شریف کے حوالے سے اس وقت کے حساب سے تو نہیں, لیکن ایک کلام جو مسجد نبوی کے حوالے سے, اللہ کا شکر ہے وہ بڑا عوام میں مقبول ہوا, اگر آپ کی اجازت تو وہ پیش کر دیتا ہوں. رمضان کا مہینہ تھا جی ماشاءاللہ, اور ہم جو حاضری ہوئی تو مجھے بار بار وہ باتیں یاد آتی ہیں. رمضان کی بہاریں آئی ہے, بخشش کا مژدہ لائی ہے, رحمت کی گھٹائیں برسی ہے. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, نظروں میں گنبد خضرا ہے, ہاتھوں میں کھجور مدینے کی, افطار کی گھڑیاں آئی ہے. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, خوشبوئیں پہم آتی ہے. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمود بھائی,
جی میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کہنا جی چاہوں گا. جی جی اچھا چچا جان نے نا کوشش یہ کی کہ مجھے جو محسوس ہوا کہ انہوں نے وہ چاہتے تو حلقہ رحمانی کو بہت اسپیڈ میں اس کو وسعت دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوالٹی کو مینٹین رکھا. جی کہ وسعت دینے میں تو بہت وسعت دی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس کوالٹی کو مینٹین رکھا کہ وہ ترتیب کے ساتھ تدریجاً انہوں نے جیسے ضرورت پیش آتی گئی جگہ کی تو بڑھاتے گئے. جی ایسے ہی لوگ بھی تیار کرتے گئے ساتھ ساتھ، اور وقت کی ضروریات کو انہوں نے دیکھتے ہوئے حلقے کی ٹائمنگ میں بھی تبدیلی کرتے گئے. جی جی اب پہلے حلقہ ہوتا تھا 10 بجے، اصل میں چاند مشورے کو بڑی اہمیت دیتے مشورے تھے، کو بڑی اہمیت تو دیتے وہ اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے. جی پھر انہوں نے پہلے 10 بجے ہوتا تھا وہ حلقہ، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم رات بھر ہوتے ہیں اس میں، ہاف سیٹرڈے نائٹ چھٹی ہوتی کا ہے، دن ہوتا ہے. ہاں تو دیر سے شادیوں میں جاتے ہیں تو دیر سے، وہ کھانا بھی دیر سے ہوتا ہے تو آ کے پھر رات کو نیند بھی نہیں آتی، تو فجر کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، پھر آپ کے حلقے میں بھی آنا ہوتا ہے، تو کچھ ایسا کچھ سلسلہ کریں کہ ہم بھی آ سکیں. پھر ظہر کے بعد ہوا، پھر اس کے بعد پھر اور بھی تبدیلیاں آتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ. پھر ضرورت محسوس ہوئی درس قرآن کی، تو میرے سامنے ہی یہ درس قرآن جو ہے شروع ہوا تھا حضرت علامہ حافظ اشفاق صاحب سال کے وادی رحمانی مجز اللہ علی کا. تو ان کا پہلا درس بھی مجھے اس کی کچھ مجھے یاد آیا، آج 10 تاریخ ہے، ہمارے علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب کے وادی رحمانی صاحب ماشاءاللہ ہمارے جو بھائی ہیں صوفی محمد فہیم عبد الغفور رحمانی، جی جی ان کے ساتھ جو وہ عمرے پہ جا رہے ہیں آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے. ان کے والد قبلہ فہیم رحمانی صاحب کے والد اور چچا کے ساتھ بھی، طاہر کے ساتھ بھی بڑے صوفی عبد الغفور رحمانی، صوفی رحمت اللہ شاہ، ان کے ساتھ بھی بڑا وقت گزرا ہمارا. تو چچا نے درس قرآن جو شروع کیا، اس میں قرآن کی آیت پڑھی جاتی، پھر اس کے بعد ترجمہ ہوتا، پھر اس کی مختصر آسان تفسیر جو ہے وہ کی جاتی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اہمیت کے حامل. ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو ماہانہ ہفتہ واری حلقے ہوتے ہیں دیگر جگہوں پہ، وہاں پہ شاید اس کو ابھی بھی محسوس نہیں کیا گیا. ابھی تک چچیان بہت آگے دیکھ رہے تھے، اس میں بہت آگے دیکھ رہے تھے، اور جو چیزیں چچیان نے رائج کی آج اب لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب لوگوں کو کس طرح سے راغب کیا جائے. تو چچیان نے لوگوں کی سہولیات کو بہت زیادہ مد نظر رکھا. آپ جس طرح فرمایا مشورے کو بڑی اہمیت دیتے تھے، تو مشورے کو اہمیت دی، اور پھر حلقے کو تدریجاً بڑھایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اسلامک سینٹر سے جب مکمل ہوا میرا سلسلہ، اور اس کے بعد میں نے سر سید یونیورسٹی جوائن کی ایز اے جونیئر لیکچرر، اور چچا جان کو پتہ چلا تو چچا جان نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ، اور پھر میرے والد کا 2013 میں انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرے والد سے بڑی محبت تھی ان کی، تو جنازے میں آئے تھے چچا جان اور بڑی شفقت فرمائی. اور پھر ایک اور بات بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ جنازے میں شرکت کی انہوں نے. پھر جب والد کے انتقال کے بعد پہلی پھر مجھے چچا نے پھر بلایا کہ حلقے میں ہو. ان دنوں میں جب پڑھ رہا تھا اور یہ تمام چیزیں شروع ہوئی تو میرا حلقے میں تھوڑی ناغہ ہونا شروع کیا تھا. انہوں نے مجھے بلایا تھا، کہا کہ اس بار تم بیان کرو گے. اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے پہلی بار کہیں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ بیان کیا. 1-2 منٹ جتنا بھی مطلب تو وہی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. اب وہ جیسے عبد المجید رحمانی صاحب کے ساتھ حامد وہ ساؤنڈ سسٹم جو چلاتے تھے سیٹ کرتے تھے اس وقت جو ہے اس دوران، تو ایک دفعہ وہ نہیں تھے. اچھا. تو اس وقت لطف نہیں آیا نا، وہ تو کچھ گڑبڑی سی ہو گئی. تو اگلے دفعہ جب وہ آئے تو ان کی حوصلہ افزائی کی، کہا کہ جو جس شخص کا جو کام ہے اگر وہ وہاں پر نہ ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب حامد کی بڑی تعریف بھی کی، کہا لیکن حامد نہیں تھا تو اس کی غیر موجودگی کا باقاعدہ احساس ہو کے اس کو ایک حوصلہ افزائی تھی. یعنی بڑے مثبت انداز میں جو ہے ہاں توجہ دلائی. بالکل. اچھا پھر جو حلقہ رحمانی کے جو پروگرام جو سالانہ ہوتے تھے تو ہم اس میں آتے تھے لنگر شریف میں دنیا مافیا کی جو انواع اقسام کی نعمتیں ساری آپ کو وہاں ملتی. آئس کریم بھی ہوتی ہے، اگر آم کا موسم ہوتا تو مینگو آئس کریم ہوتی ہے، پشاوری آئس کریم ہوتی، تکے بھی ہیں، تو پھر فروٹس بھی موجود ہیں.
اچھا پھر اس وقت یہ تھا کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میرے گھر والے بھی شریک ہوں. وہ اتنی بڑی اور اتنی بہترین دعوت ہوتی تھی تو ہم جانے لگتے چچا سے اجازت لیتے تو چچا پوچھتے تو پتہ چلا کہ والدہ اور چھوٹی بہن بھی آئی ہوئی تو آئے تو ان کو بھی ہدیہ دیتے تھے چچا. تو بھی مطلب یہ بزرگوں کی خاص ایسی محبت بڑھانے کے سارے انداز سے نوازنا، بس نوازنا، پیار دینا، محبت دینا، اور کبھی کسی کو اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹایا. اور اگر میں تو کم سن سناخواں تھا اس لڑکے، اگر میں کبھی دیر سے بھی آ گیا جی جی مطلب کوئی چانس ہی نہیں تھا نا اس وقت تو کہ اب کیا مطلب اگر وقت بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن چچا مجھے پڑھواتے تھے، موقع یہ بڑی ان کی. اچھا محمود بھائی سحری تو نہیں ہو گئی؟ ایک اور ایک دو بات جلدی قاری صاحب کا عرس تھا جی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت میں نے کلام پڑھا تھا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت پتہ نہیں کیا کیفیت ہوئی محفل کے اندر. جی جی کیا ہوا جب میں نے پڑھا نا تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھا نذرانہ دینے کے لیے. تو ذرا دو اشعار ہو جائیں اس کے میں بالکل پیش کرتا ہوں. پورا مجمع کھڑا ہو گیا نذرانہ دے. کیا ہوا پتہ نہیں. اگلی دفعہ جب حلقے میں گیا تو چچا نے کہا کہ وہی کلام پڑھو. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا، وہ ہوا کیا تھا وہ چچا جانتے ہیں. اور چچا نے کئی دفعہ پھر وہ کلام مجھ سے پھر بعد میں بھی پڑھوایا نا. صحیح. تو مجھے بڑا وہ جو ہے وہ پھر ایک دو کلام جیسے فارسی کے تھے زینت یاسی تو جیسے میں شروع کرتا تھا جیسے چچان بس خوش ہو گئے ہو نا، تو چچان کا جھومنا جیسے ہی وہ شروع کیا اور چچا نے ایسا ایسے ہاتھ مارا اور جھومنا شروع کر دیا. تو کچھ کلام ایسے تھے جو چچان کو بہت پسند تھے. پھر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کیا ہوا کہ جو حلقے کے جو دروس ہوتے تھے اور جو نعتیں ہوتی تھی تو چچا جان نے ان کی کیسٹس بنوانا شروع کر دی اس دوران 2000 کے آس پاس کی بات ہے. تو پھر لوگ بڑے شوق سے لیتے تھے. میری الگ سے جو جتنے میں نے کلام پڑھے ہوتے تھے وہ آڈیو الگ کروا کے ایک باقاعدہ کیسٹ بنوائی چچا نے. اسی طرح سے رفاقت بھائی کی، وسیم عظیم بھائی برادران کی، تو ایسی آصف بھائی کی. تو اس طرح لوگ وہ بھی خریدتے تھے الحمدللہ، اور بڑا اچھا فیڈ بیک ملتا تھا. کوئی ہم سے پوچھتا بھائی نعت کی کیسٹ سے تو وہاں سے چچان کے حلقے سے جو لوگ پیش کر دیتے تھے. تو چچان کی ابھی پتہ نہیں میرے ابھی باتیں یاد آنا شروع ہو گئی اور وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا. میں جلدی سے ایک دو اشعار پڑھ دیتا ہوں. طلب سے سوا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمود بھائی. اچھا محمود بھائی اب ہم اپنے پروگرام کو آخری مراحل میں داخل کرتے ہیں. 8 اور 9 صفر 1442 ہجری کی المناک شب تھی. 26 اور 27 سپٹمبر کی درمیانی رات، ہفتہ اور اتوار کی، کہ جب حضور قبلہ چچا علیہ رحمہ کا وصال مبارک ہوا. اور وصال مبارک کی بھی ایک اپنی کیفیت تھی. آپ ہاسپٹل میں زیر علاج تھے اور اپنے برادر گرامی ہمارے سیدی و سندی علیہ رحمہ کی پرسوز آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت سن رہے تھے اور زبان پر ذکر جاری تھا کہ آپ کی روح جو ہے وہ قف سے انسلی سے پرواز کر گئی تھی. اور پھر اگلے دن آپ کا جنازہ ہوا اور نماز جنازہ میں ایک خلقت تھی ماشاءاللہ، ہزاروں کا جنازہ یہاں مدینہ مسجد میں آپ کے شیخ کی جو مسجد ہے وہاں ادا کیا گیا.
تو اس میں آپ بھی تشریف لائے تھے حاضر اور ایک خاص کیفیت تھی جس وقت دیدار کیا گیا آپ کے جسد مبارک کا. ہمارے سیدی و سندی علیہ رحمہ کے مزار مبارک پر آپ کا جسد اطہر رکھا گیا تھا زیارت عام کے لیے. تو بڑا پرنور چہرہ تھا, مسکراتے لب و رخسارتے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ پردہ فرما گئے, ایسا لگا تھا صرف آنکھیں بند کر کے آرام فرمائے. تو اس حوالے سے جنازے کا, نماز جنازہ اور پھر اس وقت کی جو کیفیت آپ کی رہی, اس حوالے سے کچھ باتیں, یادیں ہمارے ساتھ, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ایک تو جیسی چچان کے وصال کی اطلاع ملی تو قلبی کیفیت جو ہے وہ بیان سے باہر ہے. یقیناً اتنی شفقتیں چچان کا, اتنا پیار, وہ سارا ایک طائرانہ نگاہ ڈلی نا اس کے اوپر چلی گئی کہ وہ بچپن سے لے کے اب تک کے مراحل. بالکل. پھر وہ خاص طور پہ پھر میری ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے بھی بات ہوتی تھی کہ چچان کی طبیعت کے حوالے سے, تو ایک دوسرا بات بھی شاید انہوں نے کرائی تھی میری. تو پھر جب وصال کی خبر ملی تو میں بہت غم کی کیفیت میں چلا گیا. پھر صبح کھنچتا ہوا جو نا خود بخود ایک کیفیت ہے اور خود بخود انسان ایک طرف بڑھ رہا ہے. تو چچان کی بڑی تمنا تھی کہ میں جلدی پہنچ جاؤں اور زیارت کروں, اور اللہ کا شکر پہنچ گیا. میں بڑی کیفیت کے ساتھ گیا اور جیسے ہی چچان کے چہرے پہ توجہ نظر پڑی نا, ساری کیفیت چینج ہو گئی. اتنا مسکراتا چہرہ, میں روتا ہوا آ رہا ہوں اور وہ ہنس رہے ہیں. مطلب مسکرانے زیادہ فیلنگ آ رہی تھی. ایک ہوتا ہے مسکرانا, ان کے چہرے پہ مسکرانے سے زیادہ فیلنگ تھی. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت. ہاں ماشاءاللہ. ایک ہوتا ہے صرف مسکرانا, چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ, وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس مسکرانے سے آگے کے والے معاملات تھے. اور پھر وہ ساری جو میری کیفیت تھی وہ ساری چینج ہو گئی کہ میں جس کیفیت کے ساتھ آیا تھا اور چچان کو دیکھ رہا ہوں, وہ تو جیسے ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, اور بالکل ہی مطلب وہ چچان نے وہ کیفیت ہی بدل دی. بات سے یاد آ رہا ہے, اصل میں جو موت ہے نا, حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے, الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, کہ یہ جو موت ہے نا یہ دوست کو دوست سے ملانے والی ہے, دوست کو دوست سے ملا دیتی. تو میں نے ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں مسکراتے ہوئے کسی کا, تو میری ساری کیفیت تبدیل ہو گئی. جو میں آیا تھا جس غم کے ساتھ اور جس کیفیت کے ساتھ, تو جیسے ایسے مسکراتے چچا نے کہا فکر نہیں کرو, ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہے نا. مطلب ایسا, مطلب اپنے چہرے سے وہ حوصلہ دے رہے تھے, ورنہ لوگوں کے دل پھٹ جاتے کیونکہ چچان سے جیسی محبت تھی لوگوں کی. تو چچان کا دیدار جو ہے وہ ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک تقویت ہے, قلب و روح کے لیے فرحت کا باعث ہوا, فرحت کا باعث تھا. اور ایسی تقویت بخشی انہوں نے جاتے ہوئے بھی. تو یہ اولیاء اللہ کا خاص ہے. ماشاءاللہ, اولیاء اللہ کا خاص. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, دامن وقت میں مزید گنجائش واقعی نہیں ہے, تو آخر میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کے سالانہ عرس مبارک کا موقع ہے, اور ہم حلقہ رحمانی آفیشیل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے یہ خصوصی نشریات اپنے ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, تو آخر میں حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کی بارگاہ اقدس میں کچھ کلہائے منقبہ شریف اگر پیش کر دیں تو بڑی نوازش. مرحوم عزیز الدین خاکی چچان سے بڑی عقیدت رکھی انہوں نے, نعت گو اور نعت خواں, بہترین ثنا خواں, ثنا گو. انہوں نے جو ہے ایک بڑی خوبصورت منقبت کہی, اس کے چند اشعار میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں, ورنہ جب بھی آتا ہوں تو کلام پیش کرتا ہوں, بے خود کیے دیتے ہیں ان کو چچان کو یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. جی. گدائے مصطفیٰ ہے حضرت ابرار رحمانی, گدائے مصطفیٰ ہے حضرت ابرار رحمانی,
فدائے اولیاء ہے حضرت ابرار رحمانی، فدائے اولیاء ہے حضرت ابرار رحمانی، ہوئے ہیں فیضیاب حضرت ممتاز رحمانی، کہ مرشد پر فدا ہے حضرت ابرار رحمانی، یہی فاروق رحمانی کے منظور نظر ٹھہرے، حقیقت آشنا ہے حضرت ابرار رحمانی، خلافت آپ نے ممتاز رحمانی سے پائی ہے، وہ مرد باصفا ہے حضرت ابرار رحمانی، میں ان سے مل کے ان کی دست بوسی کر کے آیا ہوں، میں ان سے مل کے ان کی دست بوسی کر کے آیا ہوں، میرے بھی رہنما ہے حضرت ابرار رحمانی، سبھی رحمانیوں پر آپ کی چشم عنایت ہے، سبھی کے پیشوا ہے حضرت ابرار رحمانی، رہے قرآن و سنت پر ہمیشہ گامزن ایسے، حقیقی باوفا ہے حضرت ابرار رحمانی، وہ چمکیلی سی پیشانی، وہ چہرے کی چمک خاکی، وہ چمکیلی سی پیشانی، وہ چہرے کی چمک خاکی، ولایت کی ضیاء ہے حضرت ابرار رحمانی، گدائے مصطفیٰ ہے حضرت ابرار رحمانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیز الدین خاکی صاحب، ابھی گزشتہ مہینوں میں ان کا وصال ہوا، اللہ کریم ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ اچھا ساتھیوں کی ایک فرمائش جو آپ کا مشہور زمانہ، کچھ کلاموں کو اللہ تعالیٰ شہرت عام اور بقائے دوام عطا فرماتا ہے، اور ہر محفل میں ہی تقریباً وہ بڑی پسندگی کی دیدگی سے سنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ تو اسی میں بیدم شاہ وارسی صاحب کا جو کلام ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، اس کے بھی اگر چند اشعار پیش کر دیں تو بس آخر میں۔ یہ کلام پڑھا تو ویسے ایک بات تو میں نے محسوس کی کہ چچا جان مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ بات سارا حلقہ رحمانی جان ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے لیے کوئی خاص آپ کی یہاں موجودگی بھی ان کی محبت کا ہی ثبوت ہے۔ جی 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 جی۔ اچھا اس کے لیے کوئی چچا نے کوئی خاص ایسا کوئی اظہار، کوئی اسپیشلی اظہار نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جو لوگ چچا سے محبت کرتے تھے اور جانتے تھے، نظروں کو جانتے تھے، چچا کے مزاج کو جانتے تھے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ چچا جو ہے مجھ فقیر سے بڑی محبت اور انتہائی شفقت فرماتے ہیں۔ اور جب بھی میں حلقہ رحمانی میں چچا کے وصال کے بعد کہیں بھی کبھی دل چاہتا تھا یہاں پہ آنے کا، تو اب تو کافی مشکل ہو گیا یہاں پہ آنا کچھ عرصے سے،
تو کچھ پابندیاں لگ گئی ہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, تو روک ٹوک ہو گئی کچھ. لیکن بہرحال میرا بڑا دل چاہتا ہے پیر والے حلقے میں آنے کے لیے یا کسی حلقے میں. تو جب آیا ہوں تو مجھے بہت زیادہ پیار اور محبت کا جو ہے ہمیشہ سے مطلب بڑھ گیا, جیسے نا چچان کے وصال کے بعد اور زیادہ لوگ پیار کرنے لگ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چچان کے جیسے ایک جیسے وہ اظہار اسی بات کا, چچان سے محبت کا اظہار ہے وہ اس طرح سے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں تمہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, نذرانے کا نذرانہ, دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, بے خود کیے دیتے ہیں. ماشاءاللہ جناب. آخر میں محمود بھائی, میں اپنی جانب سے اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے اور رحمانی ٹرسٹ کے تمام اراکین کی جانب سے, بالخصوص طور پر صدر رحمانی ٹرسٹ و محتمم اعلیٰ مدارس رحمانیہ حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری نعمان احمد ممتازی رحمانی دامت برکاتہم القدسیہ کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کے حوالے سے کچھ باتوں کو, یادوں کو تازہ کیا. تو آخر میں مختصر دعا کے لیے ملتمس ہوں آپ سے کہ مختصر دعا فرما دیں تاکہ یہ دعا پر ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام ہو. اور دعا سے قبل میں اپنے ناظرین گرامی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے حضور قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ العزیز کے چوتھے سالانہ عرس مبارک کی تقاریب انشاءاللہ الرحمن 14 اور 15 اگست کو منعقد ہوں گی. 8 اور 9 سفر. 14 اگست کو مردوں کا پروگرام ہوگا محفل عرس برائے حضرات, جبکہ 15 اگست کو محفل عرس برائے خواتین منعقد ہوگی. اور دونوں دن جو ٹائمنگز ہیں, جو اس کے اوقات ہیں, وہ یکساں ہیں, یعنی صبح 9 بجے سے ظہر تک. صبح 9 بجے سے ظہر تک انشاءاللہ یہ محافل عرس منعقد ہوں گی. تو آپ تمامی احباب کو ان محافل عرس میں 14 اگست کو مردوں کو اور 15 اگست کو خواتین کو اس محفل عرس میں شرکت کی پرخلوص دعوت ہے. جی محمود بھائی. دعا تو آپ ہی کرائیں گے انشاءاللہ. آپ کی موجودگی میں جسارت کر بھی نہیں سکتا. دوسرا آپ کی شخصیت کو دیکھ کر اور خاص طور پہ حضرت قبلہ الحاج الحافظ قاری راؤ محمد نعمان صاحب رحمانی مدظ اللہ علی کو دیکھتا ہوں تو چچا نے اپنے بعد بھی ایسے ایسے لوگ تیار کر دیے کہ اب حلقہ رحمانی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کامیابی کی طرف اور ترقی کی طرف گامزن ہے. ماشاءاللہ. نہ صرف یہ کہ حضور قبلہ چچا علیہ رحمہ کے
جو جاری کیے ہوئے کام تھے جی جی وہ جاری ہیں، بلکہ الحمدللہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. آمين. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے یہاں پر تیرا اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیرے چاہنے والے نیک بندوں کا جو ذکر خیر کیا، میرے مولا اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور خصوصاً ہمارے مشفق و محترم مخدوم و مکرم مبلغ ترجمہ قرآن حامل صحبت قلندرہ حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ کو خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ہم نے جو یہ نشست کا اہتمام کیا، اور آپ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہم نے اپنے ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کی، میرے مولا اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہ معروف ثناء محترم کرم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور انہوں نے حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کے حوالے سے کچھ یادوں کو تازہ کیا. اللہ کریم ان کی آواز میں، ان کے سوز میں، ان کی محبت اور عشق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کے مقامات و مدارج بلند سے بلند ترین فرمائے، اور آپ کے مزار پرانوار پر اور ہمارے سیدی و سندی علیہ رحمہ کے مزار پرانوار پر، اور جتنے بھی ہمارے پیشوا ہیں ان سب کے مزارات پرانوار پر اپنی خاص رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے در اقدس پر آنے والی اپنی ہر مخلوق کو بامراد فرمائے، اور ان کے جتنے بھی لگائے ہوئے میرے جاری کیے ہوئے کام ہیں اور جو مشن ہے، اللہ کریم اس کو تا قیام قیامت جاری اور ساری رکھے. اور اب جو ان کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں رحمانی ٹرسٹ کے جتنے اراکین ہیں، ہمارے برادر گرامی حافظ نعمان احمد ممتازی رحمانی دام قاتم لالیہ، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو ان نئے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اللہ کریم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور دونوں جہاں میں اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ.